الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، کہ آپ کا اصل نام کیا تھا اور آپ کا بچپن کیسا تھا، اور خانہ کعبے کی کس طرح آپ نے خدمت کی، اور آب زمزم شریف کو کس طرح آپ نے دوبارہ کھودا، انشاءاللہ یہ سارا بیان ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نام تھا وہ تھا شیبہ، اور شیبۃ الحمد بھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے سخی تھے۔ آپ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو شیبۃ الحمد کہا جاتا تھا، اور ایک قول کے مطابق شیبہ آپ کا لقب تھا کیونکہ ان کے سر کے چند بال سفید تھے، ان بالوں کی سفیدی کی وجہ سے آپ کو شیبہ کہا جاتا تھا، اور ان کا جو نام تھا وہ تھا حضرت عامر، اور آپ کی کنیت ابو الحارث ہے، اور ان کی کنیت ان کے بڑے بیٹے حارث کی وجہ سے ہے، اور وہ ان کی اولاد میں سب سے بڑے صاحبزادے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو الحارث بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی دوسری کنیت ابو البطحاء ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سلمہ بنت عمر بن زید بن لبید بن خداش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ماجر کا نام حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت ہاشم، آپ تجارت کرنے کے لیے جب ملک شام کی طرف آپ نے سفر کیا تو رس مدینہ منورہ میں آپ نے قیام کیا۔ تو جب آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کیا تو وہاں عمر بن زید بن لبید کے ہاں آپ ٹھہرے، کیونکہ آپ کا ان کے ہاں آنا جانا تھا، تعلقات تھے، تو دوستی کا ایک رشتہ تھا کہ جب بھی وہاں سے گزرتے ان سے مل کر جاتے، اور وہ کبھی ادھر آتے مکہ مکرمہ میں، وہ حضرت ہاشم کے پاس ٹھہرتے۔ تو حضرت ہاشم جب ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے عمر بن زید بن لبید کے پاس، تو ان کو ان کی صاحبزادی حضرت سلمہ بہت اچھی لگی، تو انہوں نے ان کے والد سے نکاح کرنے کا اظہار کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والد نے ان کا نکاح اپنی بیٹی کا حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو جب آپ کا نکاح حضرت سلمہ سے ہو گیا تو آپ نکاح کے بعد ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو پھر جب کچھ مدت کے بعد حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پھر تجارت کا ارادہ کیا ملک شام کی طرف۔ اس وقت حضرت سلمہ جو تھیں وہ حاملہ تھیں، تو وہ ان کو ساتھ لے گئے کہ چلو میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ کے ملک شام کی طرف سفر کر لوں گا۔ تو جب انہوں نے سفر کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ میں جس کا نام پہلا یثرب تھا، جب یثرب میں پہنچے تو اپنی بیوی کو اپنے سسرال کے ہاں چھوڑا، اور پھر آپ جو ہے ملک شام کی طرف آپ نے سفر کیا۔
اور جب وہ ملک شام گئے تو غزہ کے مقام پر حضرت ہاشم بیمار ہوئے اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کے ہاں اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیبہ اور دوسری روایت کے مطابق عامر رکھا گیا۔ تو اس طرح 7 سال کا عرصہ گزر گیا کہ 7 سال آپ اپنے ماموں کے ہاں قیام پذیر رہے۔ جب آپ 7 سال کے ہوئے اور بچوں کے ساتھ ایک دن کھیل رہے تھے کہ اتفاقاً بنو حرس بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا، تو اس نے وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بازی کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ان میں ایک بچہ تھا جس کا نشانہ بہت تیز تھا، وہ جب بھی تیر پھینکتا تو سیدھا نشانے کے اوپر لگتا۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ فخر کے ساتھ نعرے لگاتا، انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحا، کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحا کے وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب اس نے بار بار یہ نعرہ لگایا کہ انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحا، کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحا کے وادی کے سردار کا بیٹا ہوں، تو جب یہ بات اس آدمی نے سنی تو سن کر جب وہ مکہ واپس آیا تو وہ مطلب بن ہاشم کے پاس گیا جو کہ اس وقت حجر میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے اس سے ملاقات کی، سارا واقعہ بیان کیا، اور پھر اس نے کہا کہ اے مطلب، یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ایک سردار کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرے۔ تمہارا بھتیجا وہاں ہو، جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو یہاں لے کر آؤ تاکہ وہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق پرورش پائے، بچوں کے ساتھ کھیلے، اس کو یہاں کے رہن سہنے کا وہ پتہ چلے۔ تو جب مطلب بن ہاشم نے یہ سنا تو اس نے اسی کی اونٹنی پر سوار ہو کر یثرب کی طرف سفر شروع کر دیا، اور سفر کرتے کرتے جب یثرب میں پہنچا تو یثرب میں حضرت عبد المطلب کے جو ماموں کا گھر تھا، ماموں کے ہاں تشریف لے گئے اور جا کر آپ کی والدہ سے کہا کہ میں تمہیں اور اپنے بھتیجے کو لینے آیا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ چلو۔ تو حضرت سلمہ نے مکہ مکرمہ جانے سے انکار کر دیا۔ اسے کہا میں وہاں جا کر کیا کروں گی کہ جب میرے شوہر دنیا میں نہیں رہے تو ایک بیٹا ہے، میں اس کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی ہوں کہ یہ ان کی نشانی ہے۔ تو مطلب بن ہاشم نے کہا کہ اگر تم نہیں جانا چاہتی تو پھر میرے بھتیجے کو میرے ساتھ بھیجو تاکہ یہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق پرورش پا سکے، اس کی وہ تربیت ہو سکے جو ہونی چاہیے کہ ایک سردار کا بیٹا ہے۔ تو آپ کی والدہ محترمہ حضرت سلمہ نے آپ کو اجازت دے دی کہ بیٹا تم اپنے چچا کے ساتھ چلے جاؤ اور میں یہیں یثرب میں رہوں گی۔ تو مطلب بن ہاشم اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب مطلب بن ہاشم یثرب سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مکہ مکرمہ میں دوپہر کے وقت پہنچے۔ تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوپہر کا وقت ہے، ہر سردار اپنی اپنی مجلس سجائے بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ اے مطلب، یہ بچہ کون ہے؟ تو مطلب نے کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ اتنی بات کہی، وہاں سے آگے گزر گئے، گھر میں چلے گئے۔
جب گھر میں گئے تو بیوی نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو ان سے بھی آپ نے یہی کہا کہ یہ میرا غلام ہے، کہا اسے خوب نہلا دو، نہلا دھلا کر اچھے لباس پہناؤ۔ جب آپ کو نہلایا گیا اور آپ کا اچھا لباس پہنایا گیا، اس وقت آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، اس کا نام شیبہ ہے۔ اور جب آپ کو نہلایا دھلایا گیا، اچھا لباس پہنا دیا گیا، تو مطلب بن ہاشم آپ کو خانہ کعبے میں لے کر آئے۔ یہاں سارے سردار اپنی اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس آ کر آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگو سن لو، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ ہے، اور دوسری روایت کے مطابق میرے بھائی کا بیٹا عامر ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن نام جو تھا آپ کا مشہور ہوا وہ عبد المطلب ہوا۔ عبد عربی میں کہتے ہیں غلام کو، مطلب کہ عبد المطلب کا غلام۔ تو عبد المطلب جو ہے نام شہرت پا گیا، اور آپ کے اصل نام کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی کہ آپ کا جو اصل نام شیبہ یا عامر تھا۔ لوگ آپ کو عبد المطلب کہہ کر ہی پکار رہے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی مکہ مکرمہ میں آپ نے پھر 7 سال کے بعد پرورش پائی۔ جب آپ جوان ہوئے اور بالغ ہو گئے تو آپ کی مہربان چچا مطلب بن ہاشم نے کہ خانہ کعبے کی جو ذمہ داریاں تھیں جو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھیں، وہی ذمہ داریاں آپ کو دے دیں، اور حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ جتنی جائیداد تھی وہ ساری آپ کے حوالے کر دی کہ اے میرے بھتیجے، یہ تمہارے باپ کی جائیداد ہے جو تمہارا حق ہے، اور تمہارے والد کے پاس جو کام تھا کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے، پانی پلایا کرتے، ان کے رہنے کے لیے سونے کا انتظام کرتے، اب یہ ذمہ داریاں بھی تمہاری ہوں گی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ ساری ذمہ داریاں جو تھیں وہ اپنے ذمہ لے لیں۔